اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریف اس پاک پروردگار کی ذات کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ کروڑہ درود نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونی سچی اچھی اور سچی ذات اقدس پر جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی، جو بروز قیامت ہم جیسے گناہ گاروں کی شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری آج کی اس تقریب کا باقاعدہ انعقاد ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، اور اس کی رحمت سے آج ہم ماہ رمضان میں اپنی اس نشست کو لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو دیکھ دلی خواہشات دل میں لیے بیٹھے ہیں ان کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو اگر کوئی بیمار ہیں یا تشریف لائے ہیں، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے صدقے میں ان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بے رزقوں کو رزق اور بے ہدایت کو ہدایت عطا فرمائے۔ چند آیات کلام الہی کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں کہ نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ میں اپنے آج کے سیوان کے سب سے پہلے ثنا خان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حاضری پیش فرمائیں۔ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میں التماس گزار ہوں جناب محمد فیصل قادری صاحب سے کہ وہ ہمارے کو تشریف لائیں اور گرہائے عقیدت و حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ مل کے محبت کے ساتھ دوسری پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ سب مل کے پڑھ لیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا
پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا آقا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری آقا ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور آخری شعر سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری
جلوائے جانانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے محترم جناب فیصل قادری صاحب. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کہا جبریل نے سدرہ ترک میری رسائی تھی. کہا جبریل نے کہ سدرہ تلک میری رسائی تھی. ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. اور صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا نبی جانے عطا جانے. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا نبی جانے عطا جانے. اور مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو. مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو. اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے. اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے. اور میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں اڑا دینا. میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں اڑا دینا. کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے. کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے. اور مدینے اور ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے بس آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. میں آج کے ایوان کے اگلے ثنا خان کو دعوت دوں گا جناب شہباز قمر قادری صاحب سے کہ وہ ہمارے پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بلہائے عقیدت بحضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. محبت سے مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں. مجھ میں ان کی ثنا کا
सना का सलीका कहाँ। मैं सरापादन सरापा वजूद उन पे हरदम सलाम, उन पे हरदम दुरूद, उन पे हरदम सलाम, उन पे हरदम दुरूद। वो हकीकत में अफसाना दास्तां, उनका मैं मदहा वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। शक नहीं है रिया जिस में हरगिज़ ज़रा, मैं सरापा खता वो सरा। मैं सरापा खता वो सरापा खता। नाम उनका रहे क्यों न विर्दे ज़ुबां, है जो तस्कीने जान वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। یہ تو جناب شہباز قمر چشتی بھائی اپنے مخصوص انداز اور انتہائی عاجزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش فرما رہے تھے۔ ایک شاعر عرض کرتا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے۔ اور جو حبیب داور ہے، جو مکین خضرا ہے، جو حبیب داور ہے، جو مکین خضرا ہے، سیدہ کا بابا ہے، آمنہ کا پیارا ہے۔ جو حبیب داور ہے، جو مکین خضرا ہے، سیدہ کا بابا ہے، آمنہ کا پیارا ہے۔ اور اس امید پر میں بھی آ پڑا ہوں چوکھٹ پر، اس امید پر میں بھی آ پڑا ہوں چوکھٹ پر کہ وہ کبھی تو پوچھیں گے یہ کون غم کا مارا ہے، وہ کبھی تو پوچھیں گے کہ کون غم کا مارا ہے۔ اور زور پر ہے طوفان بھی، ڈگمگائے نیا بھی، زور پر ہے طوفان بھی، ڈگمگائے نیا بھی، آقا آپ گر کرم کر دیں سامنے کنارہ ہے، آپ گر کرم کر دیں تو سامنے کنارہ ہے۔ آپ ہی کی چوکھٹ کے یا نبی بھکاری ہیں، آپ ہی کی چوکھٹ کے یا نبی بھکاری ہیں، اور آپ ہی کے ٹکڑوں پر یا نبی گزارا ہے، آپ ہی کے ٹکڑوں پر یا نبی گزارا ہے۔ اور بھولے نہ نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی، بھولے نہ نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی، ان کو بھول جانا ہی اصل میں خسارہ ہے، ان کو بھول جانا ہی اصل میں خسارہ ہے۔ میں اپنے انتہائی محترم ثنا خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اب جب بھی ہماری جو سرکار کی اس محفل کو ہم سجاتے ہیں،
اللہ پاک نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں جو سعادت عطا فرمائی ہے، اس انجمن کو اور اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں، اب جب اس کا نام آتا ہے یا میرے ان پیارے بھائی کا نام آتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لگتا نہیں بلکہ یقیناً ہماری اس الصفا فاؤنڈیشن کا ایک حصہ بن چکے ہیں الحمدللہ۔ میری مراد ہے جناب محترم سلیم صدیقی بھائی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور انبیاء نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ آپ لوگ محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا تیرا کرم کریم ہے، تجھ سے بڑا سخی نہیں، دیکھا جو کو بات تھی، میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کوئی خلقت میں اس سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا کی کیا بات ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم سے آکار ہیں، وہ شفیع الورا کی کیا بات ہے، وہ شفیع الورا کی کیا بات ہے، اور کس کو جتنا حاصل ہوا، سارا قرآن ہی پہ نازل ہوا، زینت عرش ہے، عظمت فرش ہے،
رب تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ان کی صدقے ملا کی کیا بات ہے ان کی صدقے ملا کی کیا بات ہے جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا بے ادب زندگی کو ادب مل گیا بے ادب زندگی کو ادب مل گیا رب سے وہ آشنا سے رب آشنا وہ دلیل خدا کی کیا بات ہے وہ دلیل خدا کی کیا بات ہے ان کی خاطر دو عالم بنا گئے ان کے انوار سے پھر سجائے گئے ان کے رتبے کچھ ایسے بڑھائے گئے عقل سے ماورا کی کیا بات ہے کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا وہ حبیب خدا کی کیا بات ہے ہم گناہگار ہیں ہم سے کار ہے وہ شفیع الورا کی کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں صلح عقیدت حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع ہے جناب سلیم صدیقی صاحب اللہ پاک ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ایک شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اشعار لکھتا ہے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا لیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں جو بھی مجرم میری سرکار کے پہلو میں چھپے جو بھی مجرم میری سرکار کے پہلو میں چھپے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون آپ نے غور شعر ہے کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا
بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی، یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی، غم کے مارے ہوئے کچھ اشک بہا لیتے ہیں، غم کے مارے ہوئے کچھ اشک بہا لیتے ہیں۔ محمد علی ظہوری قصوری صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام لکھا، اللہ پاک ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی بلندی درجات فرمائے۔ ان کے لکھے ہوئے بہت سے کلام ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک شاعر کا لکھا ہوا پنجابی کا ایک کلام ہے، میرے بعد انشاءاللہ العزیز محمد شعیب رضا قادری بھائی تشریف فرما ہے، انتہائی خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ندیم شیخ صاحب بھی موجود ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ آج وہ بھی اپنی حاضری لگائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں 2 اشعار پنجابی کلام کے پیش کروں گا، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ اگر مل کے تھوڑا سا ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو ایک برکت کے لیے آپ لوگوں کی بھی جو ہے وہ حاضری ہو جائے گی۔ تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں، تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں، تیرے سوہنے مدینے، جس کا دل چاہتا ہے ذرا مل کے قرار کر لو۔ تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں، تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں، للہ مینو مدینے بلا سونیا، تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں، للہ مینو مدینے بلا سونیا، گھٹ دے جان دے نے سا دم دا کیے وسا، گھٹ دے جان دے نے سا دم دا کیے وسا، گھٹ دے جان دے نے سا دم دا کیے وسا، مرنے تو پہلے روزہ بخا سونیا، گھٹ دے جان دے نے سا دم دا کیے وسا، گھٹ دے جان دے نے سا دم دا کیے وسا، مرنے تو پہلے روزہ بخا سونیا، تیرے سوہنے مدینے، لاجا رکھ لے شہاہاڑ پاون دیا، رتا آیان قسمت جگان دیا، لاجا رکھ لے شہاہاڑ پاون دیا، رتا آیان قسمت جگان دیا، لے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیا، لے دے چٹھیاں مدینے نو آون دیا، لے دے چٹھیاں مدینے نو آون دیا، من لیندا اے تیری خدا سونیا، گھٹ دے جان دے نے سا غم دا کیے وسا، گھٹ دے جان دے نے سا دم دا کیے وسا، مرنے تو پہلے روزہ بخا سونیا، تیرے سوہنے مدینے، پاوے مجرم تے بدکار انسان ہاں، لوکی کہندے میں تیرا ثنا خان ہاں، پاوے مجرم تے بدکار انسان ہاں، لوکی کہندے میں تیرا ثنا خان ہاں، پاوے مجرم تے بدکار انسان ہاں،
کی کہہ دے میں تیرا سنا خان ہاں تیرے بچیاں دے بچیاں تو قربان ہاں تیرے بچیاں دے بچیاں تو قربان ہاں تیرے بچیاں دے بچیاں تو قربان ہاں ایک نظر کرم دی تو پاس سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں تیرے سونے مدینے تو قربان میں للہ مینو مدینے بلا سونیا گھٹ دے جان دے نسا دم دا کیے وسا گھٹ دے جان دے نسا دم دا کیے وسا مرنے تو پہلے روزہ وکھا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں تیرے سونے مدینے تو قربان میں تیرے سونے میں اپنے انتہائی محترم اور پیارے بھائی کو دعوت دینے جا رہا ہوں. ان کی تعریف میں کیا کروں گا، جب وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو محسوس ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ میں اس کا نام نہ بھی لوں تو لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. میری مراد ہے جناب شعیب رضا قادری بھائی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے قلوب و اذہان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ الفاظ پیش کر کر منور و معطر فرمائیں. جناب شعیب رضا قادری بھائی، آپ لوگ محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر اس پروردگار عالم کا کرم ہے کہ جس مالک و مولا نے بڑا ہی رحمتوں نعمتوں برکتوں والا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے آج ہمیں اپنے سونے محبوب علیہ السلام کے ذکر فعل کے لیے بلا لیا ہے. تو اسی محفل کا صدقہ اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی مدینہ پاک اور مکہ پاک کی بادت حاصل عطا فرمائے. چند اشعار حاضری کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کلام کو ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ اشعار جو ہیں التجا ہے حضور کی بارگاہ میں. تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں. ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور پہنچ جائیں گے. آپ بھی کہہ لیجئے انشاءاللہ پہنچ
جائیں گے سرکار کے پاس کہیے نا انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس اور پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں اس بدکار کے پاس آقا پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں اس بدکار کے پاس ڈھیروں اسیاں ہے گنہگاروں کے سردار کے پاس ڈھیروں اسیاں ہے گنہگاروں کے سردار کے پاس کہیے ہاں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس اور میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا اے میرے آقا سنے آقا گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس کتنی پیاری التجا ہے کہ یہ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کرے آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے پھر کیا ہو پھر دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس اور یہ شعر سبھی مل کر کہہ لیجیے گا یہ بڑی پیاری التجا ہے
کہ دونوں عالم کی بلائی کا سوالی بن کر کہیے نا دونوں عالم کی بلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں پہنچا ہوں میں، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں پہنچا ہوں میں، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ہے غلامی کی سند دیکھ عطار کے پاس، مرحبا آج آخری بار کہہ دی، مرحبا آج چلیں گے شہر ابرار کے پاس، انشاءاللہ ہاں پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے انتہائی خوبصورت انداز میں التجا فرما رہے تھے، اس انداز میں التجا فرما رہے تھے اور یقین آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میری ایک درخواست ہے اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے کہ تھوڑا آگے اگر تشریف لے ہیں، کہ کچھ برادران کچھ مہمان اگر تشریف لا رہے ہیں تاکہ ان کو آگے آنے میں بیٹھنے میں اور گزرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، میرے سامنے بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، سبحان اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ، اللہ پاک ہدایت خیر عطا فرمائے۔ میں درخواست گزار ہوں اپنے پیارے بھائی ندیم شیخ صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری بحضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ آپ اپنی محبت سے درود پاک پڑھی، صلی اللہ علیہ یا ایکچولی نہ تو میری اتنی اوقات ہے، نہ آواز ہے، نہ ہی اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کی محفل میں کچھ کہہ سکوں۔ کہاں وہ اور کہاں میں، نہ کبھی کچھ پڑھا، لیکن ایک خواہش تھی کہ آج 27ویں کی رات ہے، پتہ نہیں اگلی آنی ہے کہ نہیں، کس کو آنی ہے کس کو نہیں ہے۔ سوچا کچھ الفاظ کہہ دوں، الفاظ کیا سلام کہہ دوں، تو پلیز جیسا بھی ہے قبول کیجیے گا، دعا کیجیے گا تو ان کی محفل میں قبول ہو جائے گا۔
درود پاک سے ایک شعر سے پڑھوں گا پلیز. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد. سب پڑھیں پلیز. صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. یا رسول اللہ تیرے در کی چندی چندی چھاؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی چندی چندی چھاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ان ہواؤں کو سلام. یا رسول اللہ اور والے آنا جو کرے روزہ خیر الورا اور والے آنا جو کرے روزہ خیر الورا. ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. میری درخواست ہے بزرگوں سے کہ پلیز بچوں کا ویسے شور کرنا اور رونا ایک قدرتی امر ہے، لیکن اگر کچھ کوشش کی جائے تو ان کو قابو کیا جاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی حاضری کم سے کم رکھوں تاکہ جو معزز مہمان زیر وقار تشریف لاتے ہیں ان کی حاضری ہو سکے. ابراہیم بھائی تھوڑا سا اور آگے تشریف لے کیونکہ ہمارے مہمان ابھی مزید تشریف لا رہے ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. پیچھے جو حضرات ہیں تھوڑا اور مزید آگے آگے تشریف لے ہیں. جزاک اللہ خیر. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کو وقت دیا جائے اور ہم اپنے مقررہ وقت پر جو ہم نے تعین کیا ہوتا ہے اس پر جو ہم اپنی اس نشست کا جو ہے وہ اختتام کر دیں.
اور بانی محفل جو ہے کچھ احباب جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے بھی تشریف لے ہیں. اسد بھائی آگے آ جائیے اپنے ساتھ, کچھ احباب کو بھی آگے تشریف ساتھ لے ہیں. برائے مہربانی بہت شکریہ. بانی محفل جو ہے انہوں نے ایک میسج مجھے بھیجا اور میرے دل کے تار چھیڑ دیے. ایک دو اشعار پیر محل شاہ صاحب کے کلام کے پیش کر دیں. میرا اپنا بھی ایک اس کلام کے ساتھ ایک کچھ روحانی جو ہے وہ سلسلہ ہے, کچھ پڑھ کے ذوق آتا ہے اور سن کے بھی, کیونکہ آپ لوگ ساتھ مل کے پڑھیں گے تو ذوق ضرور آئے گا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے. سبحان اللہ آپ جانتے ہی ہیں, ایک مرتبہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. شخص کے نام پر جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے. اس نے درخت لگوانا ہے ذرا کہہ دے, ذرا طاقتور درخت لگوانا ہے, یہ ماڑے ماڑے بوٹے نہیں لگوانے. ذرا کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے. 2 مرتبہ کہیں 2 لگ جاتے ہیں, 3 مرتبہ کہیں 3 لگ جاتے ہیں. جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے نام کا درخت جنت میں لگ جائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ایک درخت کی چھاؤں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے لگتا ہے, اس ایک درخت کی چھاؤں اتنی طویل ہے. ایک طاقتور ترین ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک طاقتور ترین عربی نسل کا گھوڑا اس درخت کی چھاؤں میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے لگتا ہے, ایک طاقتور ترین گھوڑا اس ایک درخت کی چھاؤں میں اپنی بھرپور قوت کے ساتھ, بھرپور زور کے ساتھ 70,000 سال تک بھی بھاگتا رہے تو اس ایک درخت کی چھاؤں جو ہے وہ ختم ہونے میں نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے کیسی اپنے بندوں کے لیے کیسی عنایات رکھی ہیں. تھوڑے تھوڑے الفاظ, تھوڑے لفظوں کے ساتھ جنت کا کیا آسان اور سستا سودا ہے. ذرا محبت سے ایک مرتبہ پھر کہہ دیجیے. اسی طرح مل کر درخت لگوائیں گے, بلکہ باغ لگوائیں گے, کیونکہ بندہ بشر ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. بروز قیامت فرشتے ہمیں پکڑ کر اگر دوزخ کی طرف گھسیٹیں ہیں ہمارے گناہوں کے باعث, تو کم از کم ہم کوئی بہانہ تو کر سکیں, تو کہہ تو سکیں گے یار ہمارے تو جنت میں درخت لگے پڑے ہیں, باغ کے باغ لگے ہوئے ہیں, تو ہمیں جہنم میں کس لیے لے جا رہا ہے. ذرا محبت سے ساتھ دیجیے گا, میرا مل کر اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور عزیز صاحب پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے ایک اشعار پیش کرتے ہیں. پڑھیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اج سکھ متران دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. دائیں جانب سے آواز تھوڑی کم ہے. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لامکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی جی, کالی زلف تے اکھ مستانی جی, کالی زلف تے اکھ مستانی. مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اس صورت نو میں جانا تھا, جانا تھا کہ جانے جہانا تھا, سچ آکھا تے رب دی میں شانا تھا. اللہ, سبحان اللہ, سبحان
سبحان اللہ ماج ملا کا سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسنا کا ما اکملا کا ما احسنا کا ما اکملا کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے ثنا جی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ حکیم کتھے جاریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی تعریف میں کنجوسی نہیں کریں محبت سے پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سیام میں جس طرح آپ کو پتا ہے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں جو یہاں کا پرفتن دور ہے جو حالات ہے ماحول ہے بچے بڑے بزرگ مختلف ایکٹیویٹیز میں جو یہاں شریک ہوتے ہیں ہماری اور یہ انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے اکٹھا کر کر اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے حبیب کی ثنا بیان کی جائے تاکہ ہماری اچھی کچھ وقت کے لیے گزری ہوئی گھڑیاں بروز قیامت ہمارے کام آ سکیں ایک مختصر سے خطاب کے لیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بڑا مختصر سا 7-8 منٹ کا 10 منٹ کا خطاب ہوتا ہے میں تو خاص گزار ہوں قریش بھائی سے وہ مائک پر تشریف لائیں اپنے ملفوظات سے آپ کو نوازیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیات الدنیا لعب و لہو صدق اللہ العظیم اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں اور کمال درجے کا احسان ہے اس کی ذات کا کہ وہ ہمیں بار بار اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا کرتا ہے آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورۃ محمد شریف میں وسلم آیت نمبر 36 کا ایک چھوٹا سا جز انما الحیات الدنیا لعب و لہو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے محض یہ ہے ہمارے نزدیک کھیل کیا ہے اور تماشا کیا ہے دنیا میں ہم کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کھیل دیکھتے ہیں اور تماشے مختلف پرانے وقتوں میں گتلی تماشے ہوتے تھے بچے دیکھ کے خوش ہوتے تھے اور بڑوں کو پتا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک تماشا ہو رہا ہے ایک بناوٹی سی چیز ہے تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ پاک کے حضور دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ پیش فرما اور یہ متعدد آیات کریمہ میں آیا ہے اور یہ الفاظ مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں تو وہ پیش کافی مرتبہ اللہ پاک نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے ایک ہمارے پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے اور ایک ہماری ضرورتوں کو بیان کیا ہے تو ہماری ضرورتیں کیا ہیں کھانا ہماری ضرورت ہے لباس ہماری ضرورت ہے گھر ہماری ضرورت ہے سواری ہماری ضرورت ہے ماں باپ ہماری ضرورت ہے بیوی بچے ہماری ضرورت ہے کام کاج جاب نوکری یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں
اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تمہیں پیدا کرنے کا مقصد ہے. یہ تو سب ضرورتیں ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہم محض اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کر لیں. محض اللہ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں، یہ تمہارا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ تمہاری ضرورتیں ہیں. اب ہم نے کیا کیا؟ جو ہماری ضرورتیں تھیں ہم نے انہیں اپنا مقصد بنا لیا. ہم نے اچھا کھانا مقصد بنا لیا، اچھا لباس مقصد بنا لیا، اچھا گھر مقصد بنا لیا، اچھی گاڑی مقصد بنا لیا، ان سب چیزوں کو. اور جو ہمارا مقصد تھا اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنا، ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ شاید وہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ ضرورتیں ہیں اور وہ تمہارا مقصد ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، سارا کچھ کرو، مگر یہ ضرورتیں ہیں، ان میں دل نہیں لگانا. کیوں؟ کہ یہ تو کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے. اللہ پاک نے فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی دنیا میں ایک مومن اس طرح رہتا ہے جس طرح کسی قید میں رہتا ہے، مجبوری میں رہتا ہے، تھوڑا سا وقت گزارتا ہے. اور کافر جو ہے وہ اس کو اس طرح انجوائے کرتا ہے جس طرح جنت ہے. اور حضرت علامہ نے کسی کو بیان فرمایا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو کافر کی یہ پہچان ہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر گم ہے. اور دنیا کی اس چیز کو بیان فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بڑے ہی توجہ طلب بات. کہنے والی ذات آقا علیہ السلام کی ذات جن کو بیان فرما رہے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم نے مجھ سے تعلق کو دائمی رکھنا ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے مجھ سے اپنے تعلق کو دائمی رکھنا ہے. کہنے والی کون سی بات ہے؟ کیا کس کو رہے ہیں اور سمجھا ہمیں رہے ہیں. اگر تم مجھ سے تعلق کو یہ حرف بحرف، اور یہ امام ترمذی اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اس کا ترجمہ حرف بحرف یہ ہے کہ اگر تم نے مجھ سے تعلق کو دائمی رکھنا چاہتی ہو، اگر تم مجھ سے تعلق کو دائمی رکھنا چاہتی ہو تو تمہارا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے تعلق کو دائمی رکھنا چاہتی ہو تو تمہارا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے. اور مالداروں کی مجلس سے اجتناب کرو. اور اس کے بعد توجہ طلب بات آ رہی ہے، اور فرمایا اور پیبند لگائے بغیر کپڑے کو پرانا نہ کرو. ایک معیار دیا کہ دنیا میں رہنے کے لیے جو ضرورت ہے جو میں نے بیان کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہنے والی وہ ذات کیا کس سے رہیں، اگر دائمی تعلق چاہتی ہو کہ مجھ سے رہے تو پھر اس طرح رو جیسے سوار کا ایک توشہ ہوتا ہے، اس طرح گزارا کرو. پھر فرمایا مالداروں کی مجلس سے اجتناب کرو. اور آج کے پیغام کے حوالے سے سب سے ضروری بات فرمایا کہ پیبند لگائے بغیر کپڑے کو پرانا نہ کرو. ایک معیار دیا، ہم کپڑا ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ پچھلے سیزن میں ڈال دیا تھا، پرانا ہو گیا، 4 مرتبہ ڈال دیا. آپ نے فرمایا کہ جب تک اس کو پیبند نہ لگے اور تم یوز نہ کر لو اس وقت تک وہ کپڑا پرانا نہیں کہا جائے گا. ایک معیار دیا آپ نے. اور ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باب خلیفہ تھے اور رایا سے خطاب فرما رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی تہمت کو دیکھا، جو کپڑا لباس آپ نے ڈالا ہوا تھا اس کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے تھے، اس کپڑے کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے تھے. اور آقا علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہے. سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا. اور دنیا کی مثال آپ نے دے دی کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہیں کہہ سکتے، نہ کرو جب تک اس میں پیبند نہ لگ جائیں. اور یہ حدیث مبارکہ یہ بھی بتا رہی ہے
کہ سب سے زیادہ دنیا کو چھوڑنے والا رہنا خود دنیا میں ہے، خود دنیا سے نہیں نکلنا ہے، خود دنیا کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، دنیا کی محبت کو انس کو دل میں جگانے کے لیے ضرورتیں ضرور پوری کرنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سید المقبری اس کے راوی ہیں، امام بحق و امام طبرانی سے روایت ہے، اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہی ہوتی، اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی ایک کافر کو بھی پانی کا گھونٹ کیوں نہ پینے دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی ویلیو کیا ہے، قیمت کیا ہے، کہتے ہیں اتنی بھی نہیں، اتنا ایک مچھر اور پھر اس کا ایک پر، مچھر کے ایک پر کے برابر اتنی ذرہ برابر کی قیمت ویلیو اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر کہیں اللہ پاک کے نزدیک ہوتی تو بھی یہ دنیا بڑی ویلیوبل چیز ہے تو پھر وہ صرف اپنے ماننے والوں کو دیتا، اپنے نام لیوا کو دیتا، پھر کافروں کو نہ دیتا، اس کے نزدیک ہے ہی نہیں اس کی قیمت، اس لیے وہ سب کو دیتا ہے۔ اور آج کا پیغام صرف یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک تو دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا کی قیمت کتنی ہے، ہم نے اپنے دل میں دنیا کو کتنی جگہ دے رکھی ہے، ہم نے اپنے گربانوں میں جھانکنا ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ کرو جب تک پیوند نہ لگ جائے۔ اگر ہم دیکھیں ہم میں سے کون ہے بشمول میرے کہ جو کپڑے کو پیوند لگا کے بھی کبھی ڈالتا ہے، تو یہ پیمانے اللہ پاک نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ محض اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی، اس کو دنیا کو کمانا ہے، کھانا ہے، اس کو ضرورتیں پوری کرنی ہے، مگر دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اللہ پاک اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کو ہمارے دل میں جگہ دے اور دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے مولا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، اور میرے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔
حسنت جميع صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اعلان سماعت فرما لیجیے سلام سے پہلے کہ اگلے مہینے سے جو ایک سپٹمبر کا جو فرسٹ ایوری سیکنڈ سیٹرڈے ہوا کرے گا، آپ کو انشاءاللہ اس ٹیکسٹ کے تھرو مطلع کر دیا جائے گا. نیکسٹ سپٹمبر سے ایوری سیٹرڈے سیکنڈ سیٹرڈے جو ہوا کرے گا. پریویسلی ہم لوگ سنڈے کو کیا کرتے ہیں جیسے کہ آج کر رہے ہیں، لیکن جو ایک لوگوں کی جو کنوینئنٹ رہے جو لوگوں کے لیے، اس کے حساب سے ہم نے سیٹرڈے جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے کیونکہ نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے نہ ہو، لوگ آرام کر سکیں، جا کے وقت پر بھی پہنچ سکیں، وقت پر واپس جا سکیں. وینیو جو ہے وہ بلٹ راؤنڈ اباؤٹ کے پاس والتھم اسٹور اکیڈمی ہے، بلٹ روڈ پہ، بلٹ راؤنڈ اباؤٹ بلٹ روڈ رائٹ سائڈ پہ آپ کو ملے گی، وہاں پر والتھم اسٹور اکیڈمی. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک زندگی عطا فرمائے. اگلے مہینے سپٹمبر سے سون انشاءاللہ نیکسٹ جو سیکنڈ سیٹرڈے آئے گا سپٹمبر کا، وہ 14th آف سپٹمبر آئے گا. 14th آف سپٹمبر انشاءاللہ العزیز ہر ماہ آپ وہاں بلٹ راؤنڈ اباؤٹ بلٹ روڈ پر والتھم اسٹور اکیڈمی میں اس جو ہے نشست کا اس ذکر و نات کی نشست کا انعقاد وہاں کیا جایا کرے گا. اور آپ لوگوں کو ٹیکس جیسے باقاعدہ ہر مہینے پہنچتا ہے پہنچ جایا کرے گا. جن لوگوں کو نہیں پہنچتا وہ جاتے ہوئے انتظامیہ کے ہمارے بھائی وہاں پیچھے موجود ہوں گے ودر کے پاس، ان کو اپنا نام اور نمبر دے دیجیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہا کریں. یہاں سلام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ افطاری کا انتظام کیا گیا ہے اور بعد جماعت نماز یہاں ادا کی جائے گی. آپ لوگ اطمینان کے ساتھ اس چیز رکھیے گا. الصلوۃ والسلام کے لیے کہیے مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام جس سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، اس افروز ساعت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام. عاصیو تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام. امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، عشق سے تیرے ہر دم سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ ہو جاؤں ماہ مبین، بس میں دیوانہ ہو جاؤں ماہ مبین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان
کروڑوں درود و سلام اے خدا السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ پاک ہم سب کی رضا کے لیے یہاں اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں. ہمارا اس طرح مل کر بیٹھنا قبول و منظور فرما. اللہ جو ہم سے کمیاں جو کوتاہیاں ان سے درگزر فرما. اور مولا اس ماہ صیام کے صدقے آج کی رات کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کی معافی عطا فرما. پھر مولا آج کی روزے کے صدقے آج کی رات کے صدقے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. میرے مولا اپنا اور اپنے محبوب کا عشق عطا فرما. میرے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نصیب فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں انتہا درجے کا مقام عطا فرما. میرے مولا جو بھی لوگ بچے بوڑھے مرد عورتیں جوان یہاں آئے ہیں ان سب کے دلوں پر اپنا رحم اور کرم فرما. سب کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں فرما. سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما. میرے مولا مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. ملک پاکستان کو حادثوں کے حسد و ہر شر سے بچا. میرے مولا کچھ دوست ان کے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں. مولا جناب شوکت صاحبہ جناب لطیف صاحب اور ایک دوست اور ہمارے محفل میں آتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. اور آقا علیہ السلام کی امت میں سیدنا آدم نے فاصلے کا آج تک کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں. اللہ پاک سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. اور ایک دوست یہاں محفل میں ہیں جو آج ان کو 14 سال ہو گئے بچھڑے ہوئے. اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. ان کے حال پر اپنا رحم و کرم فرما. اور میرے مولا آقا علیہ السلام کی امت میں جتنے بھی لوگ چلے گئے اور ہم سب لوگ جو اس محفل میں حاضر ہیں ان کے عزیز و اقارب بہن بھائی ماں باپ عزیزوں میں سے جتنے بھی لوگ چلے گئے اللہ پاک سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. میرے مولا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ پاک سب کی دلی جائز حاجات کو پورا عطا فرما. میرے مولا ہم سب کی اولادوں میں آقا علیہ السلام کا عشق جاری فرما. میرے مولا آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب دوست صفحے بنا لیں ٹائم تھوڑا ہے اور افطاری کا سامان لا لیں.
افطار کا وقت قریب ہے. مجھے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, التجاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اپنے اپنے دل کی جو دعائیں ہیں, جو التجائیں ہیں, جو خواہشات ہیں, وہ اللہ پاک کے گزرات سے پیش کیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سمیع البصیر ہے, سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. تو اس وقت کو ضائع مت کیجیے, اللہ سے گزرات سے دعائیں کیجیے. دعاؤں کا وقت ہے, افطار کا وقت قریب ہے. اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم.